علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کم سے کم وہ حضرات آج اگر رکتے وطر اور نفل کے بعد جنہوں نے ہمیشہ تراویح پڑھی ساتھ میں تو بڑا اچھا لگتا، لیکن خالی کر گئے مسجد۔ بہرحال بہت شکریہ اہل کمیٹی کا، صدر صاحب کا، ڈاکٹر صاحبان کا، اور آپ سبھی حضرات کا جو بھی شروع رمضان سے ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں اور جو بیچ میں جوائن ہوئے ہوں۔ تقریر تو اصل آپ امام صاحب سے سنیں گے، میں چند باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تراویح سے متعلق۔ ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں قرآن سنانے والے سے متعلق۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی تراویح پڑھیں، مجھے سابقہ ہوا اس تراویح کے درمیان، کبھی لوگ آئے انہوں نے کہا آپ تیز پڑھ رہے ہیں، کبھی آئے انہوں نے کہا آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں، کبھی آئے انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو باتیں ساری اپنی جگہ، لیکن میں گزارش کروں گا کہ جہاں بھی آپ تراویح پڑھیں، ایک تو بات یہ سمجھ لیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا مکمل ایک بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، زمین پہ اللہ قرآن کی حفاظت جن کے ذریعے کروا رہا ہے وہ حفاظ کرام ہیں، وہ علماء کرام ہیں جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اس زمین پر۔ یہ اللہ کے محافظین ہیں، یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے قرآن یاد کرواتا ہے اور انہیں یہ طاقت و ہمت دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کام ہے کہ یاد کریں، اور دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ پوری زندگی یاد رکھیں۔ اس سے بڑی ہمت کا کام یہ ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر کے قرآن سنا لے جائیں۔ یہاں مصلی پہ کھڑے ہونا صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ یہاں پہ کھڑے ہونے کا امام کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن نازل نہیں کیا صرف، بلکہ چیلنج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ایک چیلنج نہیں، کئی چیلنج کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں اللہ نے ڈالا وہ یہ کہ ہمیں اس قرآن میں شک نہیں کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے قرآن پاک کا۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، دنیا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کو قرآن کے حقوق کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو قرآن کی تعلیم آپ کے یہاں عام کر رہے ہیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو پاتا کہ کم سے کم ہم ان کی عزت کر لیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دور عزت کا متلاشی ہے۔ عزت کرنا انسان بھول رہا ہے۔ اب ایک بات جان لیں، اگر عمر میں آپ سے کوئی بڑا ہے تو ہم اس کی عمر کے حساب سے عزت کریں گے۔ اگر دینی تعلیم میں بڑا ہے، عمر کم ہے، تو ہم اس کی دینی تعلیم کی وجہ سے عزت کریں گے۔ اگر کوئی صاحب مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کمیٹی والے ہیں، اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ چپل پہن کے آئے، نمازیں پڑھی، نکل لیے، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں صفائی کرنی ہے کہ صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کمیٹی والوں کی نظر ہے اس پہ، وہ محنت کر رہے ہیں، انہوں نے لوگ لگا رکھے ہیں، ان کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں، تو کمیٹی والے یہ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر ان کو دے گا۔ ہم ان کی عزت اس لیے کریں کہ یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور پھر جو مسجد میں کام کرنے والے حضرات ہیں، ان کا بھی احترام ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے وہ۔ اس کے بعد جو اذان دے رہا ہے، اذان دینے والے کی فضیلت کم نہیں آئی ہے، لیکن ہمارے یہاں مؤذنوں کی عزت نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد عالم ہیں جو پوری زندگی لگا کر کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھتا ہے، قرآن کے اصول کو سمجھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، وہ باتوں کو نکال کر آپ کو بات سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسی سے حجت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے حساب سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے حساب سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے، آپ اسلام کو اسلام کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
اسلام چھوٹی سی چیز نہیں ہے. الدین یسر، بھائی دین آسان ہے. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جیسے تراویح کی بات کر رہا تھا میں، تراویح پڑھنے میں حافظ پورا اہتمام کرتا ہے. کوئی بھی حافظ ہو جو بھی قرآن سنا رہا ہے، کوئی حافظ 10 بار اس پارے کو پڑھ کر کے مصلی پہ آتا ہے جس پارے کو اس کو سنانا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں ایک دن میں 10 بار ایک پارے کو پڑھنا، یعنی 10 پاروں کو پڑھنا ہوا. کتنا اہتمام کر رہا ہے وہ قرآن سنانے کے لیے. وہ جب تنہائی میں قرآن سنا رہا ہے تو اس سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، وہ خود پڑھ رہا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ انسان کو عاجز کر دیتا ہے. جہاں چاہے اللہ بلا دے. بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ہے نہیں ہے، اس کے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے نا. یہ ہمارا ایمان یقین ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا. ہم تو اس ارادے کے ساتھ مصلی پہ آتے ہیں کہ ایک بھی غلطی نہ ہو. ہم تو اس ارادے کے ساتھ مصلی پہ آتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ان کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ وہ ہمیں لقمہ دیں. لیکن اگر اٹک رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. نکل رہے ہیں آپ؟ اچھا تھوڑی دیر رکیے گا. جی نہیں آپ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی سنانے کے لیے آتے ہیں، کہیں بھی سنا رہے ہوں قرآن شریف، وہ بہت محنت سے سنانے کے لیے آتے ہیں. اور آخر میں جب قرآن ختم کیا جاتا ہے، آج آپ نے سنا ہوگا کہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھا گیا. اس کے پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اس کے ایک وجہ پڑھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں جو بھی خطا ہو گئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما کر پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. ایک سبب یہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں ذرا کر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے کے بارے میں کہ جو قرآن بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، جیسے حافظ لوگ ہیں، میں اس سے باہر ہوں، وہ بہت اچھے حافظوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت میں وہ بہت مکرم جماعت کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ ایک وہ جماعت ہوگی جو اٹک اٹک کے پڑھتی ہوگی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. جو تیز 2 فراٹے سے پڑھے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے 1 اجر ہے. جو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، رک رک کے پڑھ رہے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، رک جا رہے ہیں، ٹھہر جا رہے ہیں، ان کے لیے 2 اجر ہے، 2 ثواب ہے، 2 گنا اجر ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کا اجر ہے یہ. اب آئیے، محدثین نے کہا کہ یہ جو اٹک کے پڑھنے والے ہیں، اس میں وہ حافظ ہیں جو بھول جاتے ہیں، جن سے کچھ چھوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ 2 اجر ہے. اور جو پھراٹے سے نکل جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ اور اس کے بعد اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا کہ مکرم جماعت کے ساتھ ان کو اٹھائے گا. پھر دوسرے کچھ محدثین نے یہ کہا کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، کہ عام لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے لیکن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اٹکتے ہیں، رکتے ہیں، کچھ الفاظ ان سے کلیئر نہیں ہوتے قرآن پاک کے، لیکن وہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 2 اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ حدیث شریف سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تراویح میں اگر کچھ اس طریقے کی خطائیں ہو جائیں. اب معاملہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ چھوٹ گیا، یہ ہو گیا. ارے بھائی، جو پڑھ رہا ہے جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہا ہے وہ. اور اگر نماز میں کبھی آیتیں چھوٹ جائیں، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. تراویح میں بھی اگر بھول کے چھوٹ جائے تو بھائی تراویح ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، کہیں بھی تراویح کا اہتمام کریں، کہیں بھی، تو اس چیز کو ذہن نشیں رکھیں کہ جو بھی پڑھانے والا ہے وہ بہت محنت سے پڑھ کر کے آتا ہے، بہت شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھاتا ہے. اگر اس سے اوپر نیچے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے. یہاں تو بندے محاسبہ کرنے لگتے ہیں، لوگ حساب لینے لگتے ہیں.
یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سعودی عرب میں بھی نماز پڑھی ہے، تراویحاں پڑھی ہیں وہاں. مصر میں نے تراویحاں پڑھی ہیں. 4 لوگ تراویح پڑھاتے ہیں. اگر 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے تو 4 آدمی تراویح پڑھائے گا. ایک پارہ پڑھائیں گے وہ، ایک پارے میں ایک شخص ایک پاؤ پڑھائے گا. اس کے باوجود وہ 2 بار 3 بار اٹکتے ہیں، بھول جاتے ہیں، آیتیں مس ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں یاد نہیں ہے. میں مدینہ شریف میں تھا، دوسرا پارہ غالباً تھا، دوسرے دن دوسرا پارہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے. پہلے پاؤں میں وہ 2-3 بار اٹکے، ان کو صرف ایک پاؤ سنانا تھا. تو یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے. انسان اپنی ہمت، اپنی قوت حافظہ کے ساتھ مصلی پر آتا ہے، لیکن اگر وہ بھول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کب بھلائے گا، کب پورا یاد کر کے سنواتا چلا جائے گا. اور یہ بندے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. ہر چیز میں بندے کو اپنی عقل نہیں ڈالنی چاہیے. اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، بندہ محاسبہ لے رہا ہے زمین پر، وہ ٹیز کر رہا ہے، وہ ٹرول کر رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں بھی تراویح پڑھیں آپ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے. پہلی بات، اس کو یاد کرنا سب سے بڑا کام ہے. دوسرا، اس کو یاد رکھنا اس سے بڑا کام ہے. اور تیسرا، اس کو محراب میں سنانا اور بھی بڑا کام ہے. قرآن شریف کو خوب پڑھنے کا خود بھی اہتمام کریں. اور تراویحوں میں قرآن سنا، تراویح نہیں ختم ہوئی ہے. قرآن پاک ایک قرآن مکمل کیا گیا ہے. تراویح کے ایام ابھی باقی ہیں، تراویحوں کا اہتمام کریں. مقدس مہینہ ہے، یہ مقدس راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں عطا کی ہیں، جس میں پہلی شب آج کی شب ہے. یہ 1000 راتوں سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزیں ان راتوں میں عطا فرماتا ہے انسان کو. سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہے وہ اطمینان ہے. اطمینان. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بے اطمینانی ہے اس کی زندگی میں. صدقات خیرات کر رہا ہے لیکن بے اطمینانی ہے اس کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف تو ایک اچھائی کر رہا ہے، دوسری طرف برائی میں ملوث ہے، دوسری طرف گندگیوں میں ملوث ہے. تو گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کریں، اچھائیوں سے قریب ہوں، اچھائیوں کا اہتمام کریں، اور دنیا کے لوگوں کا خوف نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی اپنی بہت اچھی ہوگی، آخرت بھی اپنی بہت اچھی ہوگی. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں ودا ہوتا ہوں. اگر مجھ سے ان ایام میں جو آپ کے ساتھ گزرے کوئی تکلیف اگر میری طرف سے آپ کو پہنچی ہو، یا جو لوگ چلے گئے ان میں سے کسی کو پہنچی ہو، تو میں سب سے معافی کا خواستگار ہوں، معافی چاہتا ہوں. رمضان کا مقدس مہینہ ہے، میری ہدایت کے لیے دعا کریں، سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، آبرو عزت کی حفاظت کے لیے دعا کریں. بہت کٹھن دور ہے، انسان گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن بغیر ارادے کے بھی گناہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو آج کا دور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نیکوں کو پکڑیں، نیکوں کے ساتھ رہیں، نیکیاں ان سے سیکھتے رہیں، اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی، اللہ کے لیے اچھا بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے اگر یہاں بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے بھی معاف کیجیے گا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مستقیم پر، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.